اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 95 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بزرگوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اس آیت کا صحیح مطلب ہم جانتے ہیں، سنو، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے، الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پر جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوپار تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاک کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار حضرت عقبہ بن عامر تھے اور شامیوں کے سردار یزید بن فضالہ بن عبید تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کی صف میں گھس جاؤں اور وہاں گھر جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی ہلاک کرنے والا بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی، اللہ کے راہ میں لڑتا رہ، تو اپنی جان کا ہی مالک ہے، اسی کو تکلیف دے۔ یہ آیت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور از خود کے قبیلہ کا ایک آدمی جرات کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا، لوگوں نے اسے برا جانا اور حضرت عمرو بن عاص کے پاس یہ شکایت کی۔ چنانچہ حضرت عمرو نے انہیں بلا لیا اور فرمایا، قرآن میں ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا اپنی جان کو بربادی میں ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ حضرت ضحاک بن ابو جبیرہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، اس سے مراد بخل کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ گناہگار کا رحمت باری سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور حضرات مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا اپنے ہاتھوں پر آپ ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے، اب یا تو وہ بھوکوں مرے یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اس کی راہ کے کاموں میں لگاؤ،
اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ پس احسان اعلیٰ درجہ کی اطاعت ہے جس کا یہ حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید۔ اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڑاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اوپر چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا، پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ گو عمرے کے واجب ہونے اور مستحب ہونے میں علماء کے 2 قول ہیں، جنہیں ہم نے پوری طرح کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا تمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو، تمہارا سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو، تمہارا ارادہ تجارت یعنی کسی اور دنیاوی غرض کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنے کام کو، اور مکہ کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج و عمرہ بھی کرتا چلو، گو اس طرح بھی حج و عمرہ ادا ہو جائے۔ لیکن یہ پورا کرنا نہیں، پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے، اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے لیکن اس قول میں شبہ ہے، اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور چاروں ذی القعدہ میں کیے۔ ایک سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذی القعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضا، تیسرا ذی القعدہ سن 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، چوتھا ذی القعدہ سن 10 ہجری میں حج کے ساتھ۔ ان عمروں کے سوا ہجرت کے بعد آپ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہاں، آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکی۔
جیسے کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں۔ حج اس وقت پورا ہوتا ہے جب کہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنکر مار لے اور بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لے، اب حج ادا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے۔ حضرت عبداللہ کی قرات یہ ہے واتم الحج والعمرۃ، عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا۔ حضرت سعید بن جبیر سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس کی قرات بھی یہی تھی۔ حضرت علقمہ بھی یہی فرماتے ہیں، ابراہیم سے مروی ہے وَأَقِیمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ۔ حضرت شعبی کی قرات میں والعمرۃ ہے، وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں، گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے۔ بہت سے حدیث میں بہت سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے، اور ایک حدیث میں عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ ابو محمد بن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت وارد کی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے زعفرانی کپڑے اتار ڈال اور خوب مل کر غسل کر لو، اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر۔ یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاق عجیب ہے۔ بعض روایتوں میں غسل کر لو اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر، یہ آیت نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں اس کا نام یعلا بن امیہ آیا ہے، دوسری روایت میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، واللہ عالم۔ پھر فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری، جبکہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے جملہ احکام سے فارغ نہ ہو لے۔ اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کو کرنے والے ہو تو خواہ اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو، خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو احرام کھول ڈالے لیکن آپ تو احرام میں ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنا سر مڑوا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے، جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دے دے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن معقل کہتے ہیں میں کوفے کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا حضور میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سر مڑوا دو اور 3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا تقریباً سوا سیر سوا چھٹانگ اناج دے دینا۔ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں ہنڈیا تلے آگ سلگا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ بتایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں۔ ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ پھر میں نے سر مڑوا دیا اور ایک بکری ذبح کر دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نسک یعنی قربانی ایک بکری ہے، اور روزے اگر رکھے تو 3 رکھے، اگر صدقہ دے تو ایک فرق پیمانہ 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد بن کعب، علقمہ، ابراہیم، مجاہد، عطا، صدی اور ربیع بن انس رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کرو کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں 2-3 صورتیں لفظ او کے ساتھ بیان ہوئی ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے جسے چاہے کر لے۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤس، حسن، حمید، عارج، ابراہیم نخعی اور ضحاک سے بھی یہی مروی ہے۔ چاروں اماموں کا اور اکثر علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر چاہے روزے رکھ لے، اگر چاہے صدقہ کر دے، اگر چاہے قربانی کر لے۔ روزے 3 ہیں، صدقہ 1 فرق یعنی 3 سا یعنی 8 سیر میں آدھی چھٹانگ کم ہے، 6 مسکینوں پر تقسیم کر دے، اور قربانی 1 بکری کی ہے، اور تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے۔ پروردگار رحمان الرحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینی تھی اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے، صدقہ کا ذکر کیا، پھر قربانی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ افضلیت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے قربانی کا ذکر کیا، پھر 6 مسکینوں کو کھلانے کا، پھر 3 روزے رکھنے کا۔ سبحان اللہ، دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست اور برمحل ہیں۔ سعید بن جبیر سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں غلہ کا حکم لگایا جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو 1 بکری خرید لے، ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا غلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے، ورنہ ہر آدھے سا کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جب محرم کے سر میں تکلیف ہوئی، محرم کے سر میں تکلیف ہو تو بال مڑوا دے اور ان 3 میں سے 1 فدیہ ادا کر دے۔ روزے 10 ہیں، صدقہ 10 مسکینوں کا کھانا بتلاتے ہیں، لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے 3 ہیں اور 6 مسکینوں کا کھانا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے۔ قربانی کی بکری کر دے، خواہ 3 روزے رکھ لے، خواہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ ہاں، یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہا کا اجماع ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں، اختیار ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکہ میں ہی کر دے، لیکن روزے جہاں چاہے رکھ لے۔ ایک اور روایت میں ہے ابو اسما جو ابن جعفر کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو نکلے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، میں ابو جعفر کے ساتھ تھا، ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اور اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر مڑوائے گئے اور احرام کھول دیے گئے۔ اول مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے، یہاں تک کہ خود آپ باہر آئے اور اپنا سر مڑوانے والوں کے لیے دعا کی۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر مڑوانے والوں کے لیے یہی دعا کی، تیسری مرتبہ کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ 7 شخص ایک اونٹ میں شریک تھے، صحابہ کی کل تعداد 1400 تھی، حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا، گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن گھیرے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر مڑوا لے اور قربانی کر دے۔ حضرت ابن عباس تو صرف یہ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں، ابن عمر، طاؤس، زہری اور زید بن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا، وہ اگلے سال حج کر لے۔ راوی حدیث کہتا ہے
کہ میں نے اسے ابن عباس اور ابو ہریرہ سے ذکر کیا، انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے۔ سنن اربع میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود، ابن زبیر، علقمہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، مجاہد، نخعی، عطا اور مقاتل بھی حیان سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے۔ حضرت سفیان ثوری ہر مصیبت و ایذا کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادی زبعہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں میں مرض کی وجہ سے رک جاؤں۔ اسی حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا ناجائز ہے۔ امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے۔ حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح، پس امام صاحب کا مذہب بھی یہی ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربانی کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی ایک بکری ذبح کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ان کے نر ہوں، ان 8 قسموں میں سے جسے چاہے ذبح کرے۔ ابن عباس سے صرف بکری بھی مروی ہے اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا، اور چاروں اماموں کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے۔ غالباً ان کی دلیل حدیبیہ والا واقعہ ہوگا، اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربانی کیے ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم 7 آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے، اگر مالدار ہے تو اونٹ اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے، ورنہ پھر بکری۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے۔ جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ قرآن نے میسر آسان ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے، اور قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں ہیں، جیسے حبر البحر ترجمان قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی، پھر فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے تم اپنے سروں کو نہ مڑاؤ۔ اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پر ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُم پر نہیں۔ امام ابن جریر سے یہاں سہو ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حدیبیہ والے سال جبکہ مشرکین رکاوٹ بن گئے تھے اور آپ کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر بھی مڑوائے اور قربانیاں بھی کر دیں۔